جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں ایسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی اسے، تو اس لیے نہ یہ پڑھا نہ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کے سامنے ایک ضروری بات پیش کرنا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بات پیش کر دوں کہ اہل سنت و جماعت اور تبلیغی جماعت لے لیجئے، یا اہل حدیث یا جماعت اسلامی یا وہابی، تو اہل سنت و جماعت اور تبلیغی جماعت میں آخر اختلافات جو ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ تو یاد رہے، اہل سنت و جماعت اور تبلیغی جماعت میں اختلاف کی وجہ صرف مزارات پر پھول چڑھانا نہیں ہے، مزارات اولیاء پر چادر پیش کرنا نہیں ہے، نذر نیاز کرنا نہیں ہے، میلاد شریف کرنا نہیں ہے، عرس شریف وغیرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت اور تبلیغی جماعت میں اصل اختلافات کی وجہ عقائد ہے۔ ان کے عقائد اور اہل سنت و عقائد میں فرق ہے۔ خیر، میں عقائد کی طرف آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، نہ فی الحال میرا وہ مقصد ہے۔ آپ ان تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے اپنے مسجد کے علماء ائمہ سے اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارے علماء نے عقائد اہل سنت اور عقائد دیوبند کو عوام کے سامنے تقریری اور تحریری طور پر پیش کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ گنگوہی سے لے کر، رشید احمد گنگوہی سے لے کر اب تک کے جتنے علماء دیوبند آئے ہیں، وہ تقریروں میں اور تحریروں میں یہ بولتے آئے ہیں کہ مزارات اولیاء پر پھول چڑھانا ناجائز، یا کسی مرحوم پر پھول چڑھانا ناجائز، مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا ناجائز، عرس کرنا ناجائز، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر علماء دیوبند کا اتفاق ہے کہ مزارات اولیاء اور مرحومین کے قبر پر پھول چڑھانا ناجائز و بدعت ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے علماء اہل سنت نے مزارات اولیاء پر اور مرحومین کے قبر پر پھول چڑھانے کو جائز، سنت اور مستحب قرار دیا ہے، اور اس کے دلائل بھی تقریروں میں اور تحریروں میں عوام کے سامنے پیش کیے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے، کوئی بھی دیوبندی آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ملے گا کہ قبر اولیاء پر یا قبر مرحوم پر پھول چڑھانا جائز، بلکہ وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جنازے نمازہ کے بعد اہل سنت میں یہ رسم رائج ہے، یہ طریقہ کہ دعائے مغفرت کیا جاتا ہے۔ لیکن علماء دیوبند تبلیغی جماعت میں کیا ہے کہ نماز جنازہ میں مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے بعد مغفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ان کے جنازے میں آپ جا کے دیکھیے، نماز جنازے کے بعد بس فوراً اٹھاتے ہیں اور قبر میں لے دعا نہیں ہوتی ہے۔
لیکن اہل سنت و جماعت میں نماز جنازہ کے بعد دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، مغفرت کی دعا جتنی زیادہ کر دی جائے اور جتنی کر دی جائے بہتر ہی ہے۔ اسے اہل سنت و جماعت یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بعد نماز جنازہ مغفرت کی دعا کرنا فرض ہے یا واجب ہے۔ بہتر ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ قدم قدم پہ دعائے مغفرت کی جائے۔ اس کے بعد اہل سنت و جماعت میں تیسرے دن زیارت کی جاتی ہے۔ زیارت کا مطلب صرف اور صرف مقصد ایصال ثواب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تیسرا دن مقرر کیوں کیا جاتا ہے؟ بس میرے دوستو اس لیے تاکہ ہر انسان کو ایک وقت میں پہنچنا آسان ہو، تاکہ اپنے کاروبار اپنے کام کاج سے وقت نکال کر مقررہ وقت پر پہنچے اور سب مل کر دعائے مغفرت بھی کرے اور ایصال ثواب کرے۔ اس لیے کہ مومن جب اجتماعی طور پر دعائے مغفرت کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس میں کون مومن کامل ہے اور اللہ کس کی آمین سن لے اور مرحوم کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے اہل سنت میں یہ رائج ہے کہ تمام مل کر دعائیں کرے اور ایصال ثواب کرے۔ لیکن تبلیغی جماعت میں، جماعت دیوبند میں اس فعل کو بھی بدعت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے عزیزو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک میں مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے نے خودکشی کی۔ اس موقع پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوبندی جماعت کے ایک جید عالم جو بہت مشہور ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے صاحبزادے ان کے لڑکے کی قبر پر باقاعدہ پھول چڑھائے گئے۔ یہ بدعت کام کیا گیا۔ اس کے بعد مولانا جمیل صاحب نے دعائے مغفرت کے لیے تیسرے دن کی لوگوں کو دعوت دی، جو کہ جماعت دیوبند کے نزدیک بدعت۔ تو میرے دوستو، جو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ مزارات اولیاء پر، مرحومین کی قبر پر پھول چڑھانا بدعت اور تیسرے دن لوگوں کو بلانا بدعت، یہ بات صحیح ہے کہ دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا جائز، لیکن وقت مقرر کرنا ناجائز۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ طارق جمیل صاحب وقت مقرر کریں، اعلان کر رہے ہیں کہ جمعرات کے دن فلاں وقت فلاں نماز کے بعد قرآن خوانی کی جائے گی، دعائے مغفرت کی جائے گی۔ تو بدعت کو میرے دوستو، میرے عزیزو، مجھے بتائیے کہ آج تک آپ نے جو لوگوں کو مزارات اولیاء پر پھول چڑھانے سے، مرحومین کے قبر پر پھول چڑھانے سے اور زیارت تیجا 40واں کرنے سے روکا، اس کا ذمہ دار کون؟ یا پھر طارق جمیل صاحب پر آپ کیا بدعت کا فتویٰ لگاؤ گے؟ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک میرا گمان یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ انسان حقیقت کو مانتا ہے، لیکن کبھی کبھی سماج کو دیکھ کر، کبھی کبھی سوسائٹی کو دیکھ کر، کبھی کبھی اپنے خاندان کو دیکھ کر اپنی حقیقت کو چھپاتا ہے۔ لیکن آج مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی کہ حقیقت میں مرحومین کے قبر پر پھول چڑھانا جائز ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ پھول نہیں چڑھاؤ گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن چڑھاؤ گے تو یہ فعل مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت کام ہوگا جس سے مرحومین کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے تعلق سے بے شمار کتابیں علماء اہل سنت کی مارکیٹوں میں مل رہی ہیں اور اس پہ بے شمار تقاریر بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، وہی بات لوگوں کے سامنے کرو جو تم کر سکتے ہو، وہ نہ کرو جو تم نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنا بند کریں۔ اور میرے عزیزو، میرے دوستو، ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو علماء تقریر میں، میدان میں کچھ اور بولتے ہیں، لیکن جب اپنے خود پر بیتتی ہے، اپنی اولاد پر بیتتی ہے، تب وہ کیا عمل کرتے ہیں۔
میرے دوستوں، میں نے دیکھا پڑوسی ملک میں طارق جمیل کے صاحبزادے سوسائڈ ہو گئے، اور سوسائڈ ہو جانا حرام کی موت حرام، ناجائز و حرام ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا جا رہا ہے؟ شہادت۔ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستو، یہ ایک طارق جمیل کے صاحبزادے پر اتنا شور و گل ہو رہا ہے، اور غزہ میں، فلسطین میں معصوم، بے قصور، مظلوم غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ ان پر رونے والا کون ہے؟ کیا ان پر کبھی طارق جمیل صاحب نے ایک آنسو بہائے؟ کیا ایک طارق جمیل کے لڑکے پر ہزاروں ہزاروں آدمی کا اتنا شور و گل کیا جا رہا ہے؟ موت آنی تھی، جس طرح آنی تھی آ گئے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہمارے مسلمان جو غزہ میں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی تدبیر کیا جائے۔ ہم کتنے لاچار ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری سینکڑوں حکومتیں اور ہمارے حکمران ہیں، اس کے باوجود ہم لاچار اور مجبور سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسی ہمت اور قوت عطا فرمائے۔